اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند ہے اور تا قیامت بلند رہے گا۔ ناظرین السلام علیکم۔ اچھا، آج میں نے ایک موضوع انتخاب کیا ہے جو بڑے عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا۔ یہ اس کے دو پورشن ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں جو اچھے کام نہیں لگے، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ عوام کو کون کون سا اچھا لگا نہیں لگا وہ ایک الگ اپنا ایشو ہے، مگر میں پرسنلی جو اتنے میں ٹاپک چنے ہیں تقریباً یہ عوامی ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو ان میں اچھے نہیں لگے ہوں گے، اور بہت سارے اتنے اچھے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کبھی مجھے موقع ملا تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ بھی، مگر پہلے میں وہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں جو مجھے اچھے نہیں لگے یا عام لوگوں کو بھی اچھے نہیں لگے، اس پہ ہمیشہ تنقید بھی ہوتی رہی۔ تو میں کیونکہ موسٹلی لوگوں کا خیال ہے کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں، تو میری سپورٹ صرف پاکستان اور عالم اسلام کے لیے ہے، اپنے لوگوں کے لیے ہے، اپنے وطن کے لیے ہے۔ میری سپورٹ جو ہے کسی پرسن کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اس پرسن کے لیے ضرور ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، عالمی سطح پر پاکستان اور اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، میں اس کے لیے بات کروں گا۔ اور میں یہ نیگیٹو پوائنٹس ہیں جو مجھے اچھے نہیں لگے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں وہ پوائنٹس رکھوں گا عمران خان صاحب کی حکومت کے جو انتہائی اچھے ہیں، مگر میں پہلے نیگیٹو پوائنٹس اس لیے رکھنے لگا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ تاثر نہ جائے کہ میں شاید ان کی کوئی تعریف کرتا ہوں۔ میں تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان لوگوں کے حق میں اچھی بات کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے، ہمارے عالم اسلام کے لیے بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں مجھے عمران خان صاحب کے دور کی اچھی نہیں لگی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سرسری سی، اس پہ بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، مگر میں کوشش کروں گا ان کو چند منٹ میں نپٹا دوں، اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ پوائنٹس رکھوں گا جو مجھے اچھے لگے اور دنیا کو بھی اچھے لگے۔ ممکن ہے اختلاف رائے ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان سے حلف نامہ صحیح طرح نہیں پڑھا جا سکا، مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ اچھا، اس کے بعد جب امریکی دوروں پہ گئے خان صاحب تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو معاملہ تھا وہ ایجنڈے پہ نہیں تھا یا انہوں نے بات نہیں کی، تو میرے خیال میں اس پہ تھوڑی بات ہونی چاہیے تھی، مجھے بہرحال یہ اچھا نہیں لگا۔ ملیشیا کانفرنس تھی، اس کا وعدہ کر کے وہ نہیں گئے، یہ بھی اچھا نہیں لگا، پہلے سوچنا چاہیے تھا اور میرے خیال میں جانا چاہیے تھا، کیونکہ OIC اتنی ایفیکٹو نہیں رہی عالم اسلام کے لیے ہمارے لیے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے آسیہ بی بی اور ایک مسیحی جوڑا کو رہا کیا، تو اس میں میرے خیال میں عوام کو، ہماری جتنے بھی عوام اس کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، تو ون سائیڈڈ فیصلہ کیا گیا جو ممکن ہے بہتر بھی ہو، مگر عوام اس بارے میں ان میں غم و غصہ تھا۔ اچھا، انڈین پائلٹ کی جب واپسی ہوئی اس حوالے سے ہمارا یہ خیال تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ پائلٹ کو کچھ عرصہ رکھا جائے، کوئی بیرونی جو اس کا ریئیکشن دیکھا جائے کہ کیا لوگ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو گولی تو مار نہیں دینی تھی، ہم نے تو اس کو رکھا ہوا تھا، مگر ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا کہ عالمی ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کے بدلے کی سودے بازی کر لینی چاہیے تھی۔ فرض کریں امریکہ ہم پہ دباؤ ڈالتا تو ہمیں کہنے تھے ٹھیک ہے جی ہماری عافیہ واپس کر دیں، یا ہمارے اور بھی ان کے پاس کچھ ایسے ہیں بہت سارے، مگر وہ میں ڈیٹیل بات ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا ہمیں تھوڑا سا صبر و تحمل کر کے پھر بعد میں ان کے منہ پہ یہ تمانچہ مارنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے اس کا جواب دیا، اس کو روکا، ہمارے یہ پاکستان کی پوری دنیا میں اس بات کی پذیرائی ہوئی، ہماری فضائیہ کا بہت ہماری فضائیہ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ تو اس حوالے سے کہ جو پائلٹ فوراً واپس کر دیا گیا اس کے لیے تھوڑا سا ہماری قوم کو اور ہمیں اچھا نہیں لگا۔ کلبھوشن والا معاملہ خیر چل رہا ہے، اس پہ تھوڑا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ تو ابھی اس پہ بات نہیں کرنی، مگر اس پہ بھی ابھی کمزوری لگتی ہے، پوری گرفت نہیں لگتی، اس وقت بھی آج بھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ 5 اگست 2019 والا اقدام تھا، عالمی سطح پر اس کو فوری طور پہ اتنا ریئیکٹ نہیں کیا گیا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، البتہ جو ہماری عالمی فورم پہ تقریر تھی عمران خان صاحب کی، جس میں انہوں نے بھرپور موقف پیش کیا تھا جنرل اسمبلی میں، وہ قابل تعریف ہے۔
اچھا، اس کے بعد اسرائیل کا جھنڈا اسلام آباد میں نظر آیا تھا. اس کے ایک آدمی تھا جو جھنڈا لے کے بیٹھا رہا، تو وہ ایک بہت بری چیز لگی ہمیں، کیونکہ اس کا کیا بنا کیا ہوا وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا. ہم جنس پرستوں نے جب ڈیفنس میں جھنڈا لہرایا، اس پہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اس پہ کوئی ریاکشن نہیں ہوا، ریاست حرکت میں نہیں آئی، اس کا بہت دکھ ہوا. بزدار کا سی ایم بننا بھی عام عوام کے لیے قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ ان کا تجربہ نہیں تھا، ان کی کارکردگی اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی. بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے مگر اتنے نہیں جو سی ایم کے ہونے چاہیے. ساہیوال واقعہ جب ہوا تھا، جو عدلیہ کی اس میں گرفت بھی کمزور اور حکومت دونوں کی گرفت کمزور نظر آئی، اور وہ جو ملزمان تھے ان کو رہا کیا گیا، اس پہ بہت دکھ ہوا کیونکہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی. دوسرا، عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور کوئی بھی حکومتی شخصیت عبدالقدیر خان صاحب کے جنازے میں نہیں گئے، اس کا بہت دکھ ہوا. عمران خان صاحب اگر پاکستان کو عالمی طاقت سمجھتے تھے، اسلامی ریاست سمجھتے تھے یا مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے تو ایک اتنا بڑا کارنامہ کیا تھا کہ ان کو صدر پاکستان بنانا چاہیے تھا میری ذاتی رائے کے مطابق، یا کم از کم ان کو اتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا ان کی حکومت کو کہ ان عزت افزائی ان کی اتنی ہوتی کہ دنیا اس پہ فخر کرتی. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑی کمزوری تھی عمران خان صاحب کی. مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے پہ کوئی نہیں گیا، یہ بھی ریاستی پالیسی کی کمزوری، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کی بھی بیرونی دباؤ اس میں نظر آتا ہے. اور کتنے کوئی سیاستدان نہیں آیا، کوئی عام آدمی مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پہ بھی چلے جاتے ہیں، اس کی مطلب بہت سارا ایسا ہوتا ہے ریئیکشن عام بندے کا بھی، عام سیاستدانوں کا بھی، جو کہ میرے خیال میں نظر نہیں آیا مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے پر، جس کا ہمیں افسوس ہے، دکھ ہے، کیونکہ وہ ایک عالمی لیڈر تھے. بہرحال اس کے آگے آ جائیں. فرانسیسی سفیر کے معاملے میں بے بسی اور بے حسی بہت دکھائی گئی. میرے خیال میں ہمیں ہماری طرف سے ایک حکومتی سطح پر جواب جانا چاہیے تھا، جب سرکاری سطح پر انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا تھا، سرکاری سطح پر گستاخانہ خاکوں کا انہوں نے نمائش کی تھی، اس کا ہمارا سرکاری سطح پہ جواب جانا چاہیے تھا. ابھی خیر میاں شہباز شریف صاحب ملے ہیں، اس کا بہت دکھ ہے کہ ان کو جفی ڈال کے مل رہے ہیں. ہمیں ریئیکشن کی بجائے ہمارے ریئیکشن دیکھیں، بہت دکھ والی بات ہے. اچھا، ٹی ایل پی کے عدد کی جو نظر بندی بھی کی گئی، کالعدم کرایا گیا، اندر گولیاں برسائی گئیں، تو میرے خیال میں یہ بھی کمزوری ریاست کی تھی. اتنا یہ سارا کچھ جس طرح ہوا، جن کے کہنے پہ کیا گیا، اس کا انتہائی دکھ ہے. اس کے بعد سی ایم صاحب کی چیئر تھی، جب وزارت خارجہ کی چیئر تھی، اس پہ حریم شاہ جب بیٹھی، اس کا انتہائی دکھ ہوا. میاں نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے باہر بھیجا گیا، وہ بھی اچھا اقدام نہیں تھا. میرے خیال میں یہ کمزوری تھی ریاست کی، چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا یا حکومت کا، بہرحال یہ ایک اچھی بات نہیں تھی. جنرل ندیم صاحب کی اپائنٹمنٹ، جنرل فیض صاحب کا تبادلہ، اس حوالے سے عمران خان صاحب بے بس نظر آئے، جبکہ ان کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس پہ سالڈ رہنا چاہیے تھا، اس پہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. اچھا، اس کے دوسرا آگے آ جاتے ہیں ہم. تمام ثبوتوں کے باوجود چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ ٹولے کو سزا نہیں دلوا سکی. عمران خان صاحب اس میں بہت کمزور نظر آئے. اگرچہ یہ مہنگائی ان کا سارا کام اداروں کا تھا، مگر اس میں عمران خان صاحب سنجیدہ بھی ضرور تھے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکے، اس کا بھی دکھ ہے. مہنگائی پہ وہ کنٹرول پراپر اس وقت تک نہیں کر سکے، مگر آپ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ان کا کنٹرول تھا. مگر ہمارا ایک شکوہ تھا کہ اس قدر جب پہلے حالات اچھے تھے تو یکدم کرونا آیا، 2 سال وہ رہا، تو مہنگائی پہ اتنا اچھا کنٹرول نہیں رہا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال سوشل میڈیا پر پابندیاں بھی لگیں، بہت سارے مطلب اس طرح کا ہوا معاملہ کہ سوشل میڈیا کے لوگ ناراض ہیں. اس وقت ہوئے تھے، حالانکہ عمران خان صاحب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی آگے آئے تھے زیادہ تر. اور اس کے علاوہ جو ایوارڈ کی تقریب تھی، اس میں مہوش حیات ایک اداکار ہیں، ان کو ایوارڈ دیا گیا، اور بہت سارے ہمارے عالمی سطح کے مفکر، ہمارے دانشور، ہمارے عالم، ان کو اگنور کیا گیا. اس کا بھی دکھ ہے. خیر بہت ساری چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ کبھی دوسری قسط میں بھی بیان کر دوں گا، مگر موسٹلی وہ چیزیں ہیں جن پہ مجھے افسوس ہوا اور میں نے بیان کی ہیں. اس کے بعد اگلی میں وہ چیزیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سونے کے حروف سے لکھا جانا چاہیے. عمران خان صاحب کے ایسے اقدامات بھی ہیں، اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.